بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن دجال کہاں سے نکلے گا؟ اس کا خروج جزیرے عربیہ کے مشرقی طرف سے ہوگا، اور بالضبط اس کا خروج کہاں سے ہونے والا ہے ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم سنن ترمذی میں ہے، آپ بیان فرماتے ہیں یخرج الدجال من ارض بالمشرق یقال لها خراسان، مشرق میں ایک سرزمین سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے، وہاں کے لوگ اس کی اتباع کریں گے، ان کی ناک چپٹی ہوگی اور ان کے جو چہرے ہوں گے گویا پیٹی ہوئی جس کے ڈھال کے طریقے سے ہوں گے، اور وہاں سے جب وہ نکلے گا تو ایران آئے گا۔ کہاں آئے گا؟ اس لیے کہ ایرانی جو یہ لوگ ہیں یہ مسلمانوں کے دشمن اور دجال اور یہودیوں کے دوست ہیں۔ آج اپنی زبان سے چاہے جتنا اعلان کرتے پھریں، جتنا اعلان، آپ ذرا غور کریں صحیح احادیث میں، صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں یہ تفصیل بیان کرنا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے کہ دجال امریکہ اور وہ؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ آپ اس لیے ہم نے کہا کہ غیبیات پر ایمان لانا یہ بڑا اہم کام ہے، تو وہاں سے نکل کر کے دجال خراسان سے نکل کر کے ایران کے شہر اصفہان آئے گا۔ کہاں آئے گا؟ اصفہان ایران میں آج شہر، اور وہاں یہودیوں کی آبادی ہے، اور فلسطین سے جو یہودی نکالے جائیں گے یہی امید ہے کہ وہیں جا کر کے، اور آج بھی آپ دیکھیں ایران میں خصوصاً ایران کی راجدھانی کیا ہے جی؟ تہران میں یہودیوں کا کنیسہ ہے، یہودیوں کا یہ عبادت گاہ ہے، نصرانیوں کا کنیسہ ہے، شیعوں کی حسینیات ہے، لیکن سنیوں کی کوئی ایک مسجد بھی نہیں ہے۔ سنیوں کی آج ہمارے یہاں اپنے کو اسلام کے دعوے دار کہنے والے لوگ تعجب ہوتا ہے کہ ان کی عقلیں کہاں ہیں، ان کی سوچ کہاں ہے، جو اپنے کو اسلام کا دعوے دار، اسلامی حکومت کا علم بردار کہتے ہیں لوگ، آج وہ لوگ ایران کے ساتھ اپنی دوستی جوڑے ہوئے ہیں، ان کی زیارت کو جاتے ہیں، ان کی دعوتیں کھاتے ہیں، ان کے تحفے اور ہدیے قبول کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آج تک ایرانیوں نے، شیعوں نے کافروں کا دنیا میں ایک ملک، ایک شہر بھی فتح نہیں کیا۔ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں تاریخ کا، کوئی لا کر کے پیش کرتے کہ پوری فتوحات جتنی ہوئی ہیں مسلمانوں نے کیا ہے، شیعوں نے ایک شہر، ملک کو چھوڑ دیجیے، ایک شہر فتح کیا ہو، کوئی ثابت کر دے کوئی؟ ہاں، سنیوں نے اگر کوئی شہر فتح کیا ہے تو اس پر قبضہ کیا ہے، اس پر انہوں نے قبضہ کیا ہے۔ یہ 5ویں صدی اور 6ٹھی صدی ہجری کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیجیے آپ لوگ، یہ تفصیل کرنے کا موقع نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ دجال کہاں سے نکلے گا؟ خراسان سے، وہاں سے آئے گا کہاں؟ اصفہان۔ اس لیے کہ فلسطین سے جو یہودی نکالے جائیں گے ان کو کہاں پناہ ملے گی؟ امریکہ بھی ان کو پناہ نہیں دے گا۔ کون پناہ دے گا ان کو؟ اس لیے کہ امریکہ اور برطانیہ کو پناہ دینا ہوتا تو 20ویں صدی کے شروع میں ان کو نکال کر فلسطین میں نہ آ کر کے بیٹھاتے، اپنے اوپر سے مصیبت کو دور کرنے کے لیے، پریشانی کو ہٹانے کے لیے یہود بدبخت قوم کی انہیں کہاں لا کے مسلمانوں کے سینے پر بیٹھا دیا۔ اسی لیے آج ساری مدد کون کر رہا ہے؟ ان کی وہی لوگ کر رہے ہیں نا، اور ایران ادھر سے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن آج تک ایران نے ایک بم کہیں گرایا ہے جو اسرائیل کے اوپر کہیں گرایا ہے تو نہیں۔ خیر، بات دوسری طرف جا رہی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دجال خراسان سے نکل کہاں آئے گا؟ اصفہان آ جائے گا۔ آپ صحیح مسلم میں ہے یتبع الدجال من یہود اصفہان، یتبع الدجال من یہود اصفہان 70,000 علیہم طیالسہ، اصفہان کے یہودیوں میں سے 70,000، کتنے؟ 70,000 دجال کے ساتھی بنیں گے۔
پھر وہاں سے دجال شام اور عراق کی طرف آئے گا. عراق اور شام کسی مقام پر ہوگا تو یہاں سے اس کی خبر کس کو ملے گی؟ مسلمانوں کو ملے گی. مسلمانوں کے سب سے پہلے شہر میں جو داخل ہوگا وہ بصرہ کا شہر ہوگا. کون ہوگا؟ بصرہ میں سب سے پہلے وہ داخل ہوگا. تو علی کل حال دجال کے خروج اس طریقے سے ہے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.